رہا۔ جب پیسہ ختم ہوا تو مجھے بستر کے سپرد کر دیا گیا۔ میرا 15 سال کا بیٹا شہر جا کر مزدوری کرتا تھا، جس سے ہمارے گھر کا نظام چل جاتا تھا، اور وہ اتنا تھا کہ میری دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، بس کھانا پینا چل جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ 15 سال کا بیٹا کیا مزدوری کرے گا اور اسے کتنی مزدوری ملے گی، اس سے مجھے دوائیاں کیسے مل سکتی تھیں۔ ایک دن میرے رشتہ دار میری عیادت کرنے آئے اور انہوں نے خیریت دریافت کی اور باتوں ہی باتوں میں کہا، تم علاج کے لیے اتنے پریشان کیوں ہو؟ تمہارے پاس کھانے اور دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور گھر ویرانہ بنا ہوا ہے، اور گھر میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، تیری بیٹی بالغ ہے، جوان ہے، اس کو بیچ دے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سے اپنا علاج کروا۔ میری بیوی بھی موجود تھی اور میری بیوی کو بھی انہوں نے ایسا قائل کیا کہ وہ بھی راضی ہو گئی۔ میرے اندر اٹھنے کی سکت نہ تھی، اور کھانس کر اور راتوں کو جاگ جاگ کر میرے اندر بالکل طاقت ختم ہو چکی تھی۔ دکھوں نے مجھے معذور کر دیا تھا۔ سال ہر سال کے بستر اور بیڈ سورس نے مجھے زندگی کی بازی ہارنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن میرا شعور زندہ تھا اور میرا احساس بیدار تھا، اور میں سن رہا تھا کہ بیٹی جوان ہے، بالغ ہے، اس کو بیچ دو، بہت لوگ ہیں لینے والے، اس کے پیسوں سے اپنا علاج کراؤ اور گھر چلاؤ۔ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ آخرکار مجھے کہنے لگے کہ یہ بیچارہ پاگل ہو گیا ہے، بیماری نے اس کو پاگل کر دیا ہے، ہم نفع کی باتیں کرتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ شخص لکھتا ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا جو مجھے ایسا مشورہ دے رہا تھا؟ وہ کوئی غیر نہیں بلکہ میرے چچا کے بیٹے تھے۔ وہ میرے خونی رشتے کے بھائی تھے، میرے کزن تھے جو مجھے یہ مشورہ دے رہے تھے۔ وہ بہت مالدار تھے، بجائے اس کے کہ وہ میری مالی مدد کرتے، میری بیماری میں مجھے سہارا دیتے، میرے دکھوں کا مداوع کرتے، مجھے تسلی کے کچھ بول ہی دے دیتے، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ دیا، اور میری سہارا بننے والی اولاد کو جدا کرنا چاہتے تھے۔ میں اپنے غم میں کڑتا گیا، اور درد اور غم پہلے بھی تھا، لیکن اس بات پر تو میں غم میں ڈوب گیا۔ وہ چلے گئے اور میں اپنے غم میں ڈوبا رہا اور کڑتا رہا۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا، کیا تم پاگل ہو جو چند روپوں کی خاطر میرے بچوں کو مجھ سے جدا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے اس کو سمجھایا، اور میرے سمجھانے پر اس کا احساس بھی بیدار ہو گیا کہ چند روپوں کی خاطر ہمیں اپنی بیٹی کا پل پل سسکنا نہ ملے گا، اور میں وہ لقمے کیسے کھاؤں گا، وہ دوائی کیسے کھاؤں گا۔ اس رات مجھے نیند نہ آئی، اور میں ساری رات روتا رہا، اور پھر میں نے اللہ پاک سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اور اللہ کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ تسبیح آنے کا پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ سے باتیں کیا کریں۔ میں ساری رات روتا رہا، اور روتے روتے اللہ سے باتیں کرتا رہا کہ مولا، تیری آزمائش نے مجھے اب اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی بیچ دو، اور بیٹی کو بیچ کر سکھ کی روٹی اور سکھی علاج کراؤ۔ مولا، مجھے لوگوں کے حال پر نہ چھوڑنا، مجھے لوگوں کے حوالے نہ کرنا۔ بس ساری رات رب سے کیا کیا باتیں کی مجھے خود بھی یاد نہیں۔ اسی طرح روتے روتے میں سو گیا، اور خواب میں دیکھا ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اور مجھے فرما رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پر، دن میں اور رات میں ہر لمحہ سورہ فاتحہ پر، اور سینکڑوں مرتبہ پر بس مجھے لفظ سورہ فاتحہ یاد رہا، اور اس درویش کی شکل اور جاؤ جلال یاد رہا، اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں تو ان پڑھ ہوں، لیکن مجھے سورہ فاتحہ کا نام یاد رہا، جو کہ جاگنے کے بعد میرے ذہن میں نقش تھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگاتا ہوا لاٹھی کا سہارا لے کر علاقہ کے قریبی حافظ قرآن کے پاس پہنچا۔ عجیب بات تھی کہ ابھی صرف لفظ سورہ فاتحہ آیا تھا اور میں نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر لاٹھی کے سہارے گھسٹتا ہوا حافظ قرآن کے پاس پہنچا کہ مجھے سورہ فاتحہ سیکھنی ہے۔ حافظ قرآن مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا کہ تم میرے پاس کیسے آ گئے؟ خیریت تو ہے، مجھے بلا لیتے، تم تو اتنے عرصے سے بیمار ہو۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس نے جواب میں ایک عجیب بات کہی۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے جواب دیا کہ لفظ سورہ فاتحہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے، میں تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ابھی لفظ سورہ فاتحہ آیا اور میں نے چلنا شروع کر دیا۔ اس حافظ قرآن نے مجھے سورہ فاتحہ سکھائی۔ میں سارا دن سورہ فاتحہ سیکھتا رہا، اور رات کو بھی سیکھتا رہا، اور پھر میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں تو مجبور اور دیوانہ تھا، اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ دنیا نے تو مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اب تیرے غم کا مداوع یہی ہے کہ اپنی جوان بیٹی کو بیچ دے۔ غیروں نے تو ویسے ہی مجھے چھوڑ دیا تھا، اور اپنوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا۔ میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ اس خط کو درمیان میں چھوڑ کر شیخ نے حاضرین سے ایک سوال کیا کہ جب انسان اس طرح کا بے بس ہو، اور اس طرح کا بے سہارا ہو، اس طرح کا کوئی غم زدہ ہو، تو سوچو تو صحیح کہ اس کے منہ سے سورہ فاتحہ کس درد سے نکلی ہوگی،
کس غم سے نکلی ہوگی اور اس کا رو رو کے پڑھنا اور اس کا سوز کیسا ہوگا، اس کی سورہ فاتحہ نے عرش کو کیسے ہلا دیا ہوگا۔ شیخ کہتے ہیں اللہ والو، میری بات صدا یاد رکھیے گا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے غم اور سوز، درد اور طرب اور بے چینی اور بے کلی اور بے قراری کی ضرورت ہے، اور کچھ بھی نہ ہو تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے مظلوم جیسا درد لے آؤ، عرش ہل جائے گا اور عرش سے تیرے لیے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ تب شیخ نے حد کا واقعہ حصہ سنایا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حد سنبھال کر رکھا ہوا تھا کہ دوستوں کی محفل میں سناؤں گا۔ وہ شخص مزید لکھتا ہے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا اور اپنی جھانکتی آنکھوں سے چاروں طرف دودیا روشنی دیکھتا تھا، اور اہل نظر بتاتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا اترنا ہوتا ہے، اور فرشتوں کے اترنے کا مطلب ہے اللہ پاک کی خاص رحمت اور کرم کا اس شخص کی طرف متوجہ ہونا اور اس شخص کے حق میں فیصلوں کا ہونا۔ وہ آدمی لکھتا ہے کہ میری نگاہ جہاں جہاں تک جاتی تھی میں دور دور تک دودیا روشنی دیکھتا تھا۔ میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا اور اپنی بیماری اور قرض سے نجات اور خوشحالی کی دعائیں مانگتا تھا۔ میں مسلسل سورہ فاتحہ پڑھتا تھا کہ مولا سارے چھوڑ گئے ہیں، کوئی میرا ساتھی نہیں ہے، میرا غم خوار کوئی نہیں ہے، بس اب میں صرف تجھے ہی پکارتا ہوں اور تیرے کلام کے ساتھ تجھے پکارتا ہوں۔ وہ آدمی مزید لکھتا ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے جسم میں سے بیماری کو ختم پایا، اور میری پشت پر جو پھورا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر کیا کہ میری بیماری ختم ہو گئی۔ میں اپنے گھر کے صحن میں چل پھر رہا تھا کہ میری بیوی میرے پاس آئی اور کہا، اللہ بخش، تیرے چہرے پر کیا رونق نظر آ رہی ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھی۔ سالوں کی بیماری نے تیرے چہرے کی رونق ختم کر دی تھی۔ تیرا چہرہ تو ویرانیوں کا اشتہار بن گیا تھا، اور ہمارے گھر بیماری نے ڈیرے ڈال دیے تھے، اور دکھوں نے راج کر لیا تھا۔ غموں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہمارے آنسو ختم ہو گئے تھے۔ آج یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ بخش ٹھیک ہو گیا ہے تو مجھے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آنے لگے۔ لوگ تو کہتے تھے کہ یہ مریض آج مرا کل مرا، بس لوگوں کو میری موت کی خبر کا انتظار تھا۔ حتیٰ کہ گھر والوں نے میری قبر کا بھی انتظام پہلے سے رکھا ہوا تھا اور کفن بھی تیار کروا کے رکھا ہوا تھا۔ لیکن سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے میں پھر سے زندہ ہو گیا اور صحت یاب ہو گیا، اور میں نے کہا اب روزی کمانی چاہیے، کسی سے کچھ نہیں مانگنا بلکہ اس سے مانگنا ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں درے میں جا کر کام ڈھونڈنے لگا۔ دوسرے دن ایسا ہوا کہ اچانک ایک ہیلی کاپٹر اس جگہ نیچے اترا۔ اس وقت میں اور میرا بیٹا مزدوری ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ہیلی کاپٹر اترا اور اس میں سے 10 آدمی اترے۔ اس کے بعد ایک اور ہیلی کاپٹر اترا اور اس میں سے بھی آدمی اترے، لیکن وہ وردی میں تھے۔ ان کے پاس دوربین تھی جس سے وہ مختلف پتھروں کو دیکھ رہے تھے اور جانچ رہے تھے۔ ان کے پاس ایک خوردبین بھی تھی۔ پھر انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو چیک کیا۔ پھر انہوں نے 15 بڑے بڑے پتھر اکٹھے کیے۔ انہوں نے میری حالت اور میرا لباس دیکھ کر پوچھا، مزدوری کرو گے؟ میں نے کہا جی بالکل میں مزدوری کروں گا۔ انہوں نے ہمیں پتھروں کو توڑنے کا کہا۔ میری کمر میں، میرے ہاتھ میں اور میرے جسم میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میں نے ہتھوڑے سے ان پتھروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک پتھر کو چیک کیا تو کہنے لگا، ہاں یہ ہمارے کام کا ہے، اس کو بھی توڑو۔ میرا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ ہم نے وہ 15 پتھر توڑ دیے اور وہ چیک کرتے گئے۔ دراصل انہوں نے کروڑوں روپے میں وہ پہاڑ خریدے تھے، اور ان پہاڑوں میں قیمتی پتھروں کے خزانے تھے جو کروڑوں اربوں میں بکتے تھے۔ وہ آدمی مزید لکھتا ہے کہ میں کسی دور میں پتھر کی چکیاں بھی بناتا تھا اور پتھروں کے برتن بھی بناتا تھا، اور مجھے پتھر توڑنے کی مہارت تھی، اور ان لوگوں کو ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی جو ان پتھروں کو ایسے توڑے کہ اندر والا قیمتی پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے نہ ہو، کیونکہ ان کو اندر کا قیمتی پتھر درکار تھا۔ میں نے ان پتھروں کو اپنی مہارت سے توڑا۔ خط چھوڑ کر شیخ کہتے ہیں کہ تلاش اور سورۃ فاتحہ نے اس آدمی کو کیسی کیسی منزلیں طے کروا دیں۔ اس آدمی کو سورہ فاتحہ نے اس جگہ بھیجا جہاں ہیلی کاپٹروں نے اترنا تھا۔ شیخ خط کی طرف لوٹتے ہیں کہ وہ آدمی لکھتا ہے کہ بھرے پتھروں کے اندر سے جو بھی قیمتی پتھر نکل رہے تھے وہ ان کو اپنے پاس رکھتے جا رہے تھے۔ ان کے پاس باکس تھے جس میں انہوں نے پتھروں کو محفوظ کر لیا۔ پاکستان کی سرزمین میں قسم قسم کے بیش قیمت خزانے ہیں، مگر افسوس کہ پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہے، اور واقعی ایسی ہی بات ہے۔ سارا گلگت اور ہنزا ان خزانوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ تمام قیمتی پتھر یہاں سے باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور دنیا ان سے لاکھوں کروڑوں کماتی ہے۔ وہ آدمی مزید لکھتا ہے کہ جب کام مکمل ہو گیا تو پہلے وردیوں والے ہیلی کاپٹر میں بیٹھے اور وہ اڑ گیا۔ جب دوسرے لوگ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے لگے تو میں نے ان سے کہا جی میری مزدوری۔ انہوں نے مجھے اچھی خاصی تعداد میں غیر ملکی کرنسی دی اور خود ہواؤں میں اڑ گئے۔
میں نے وہ کرنسی ایک شاپر بیگ میں ڈال کر ایک پتھر میں چھپا لی اور ان میں سے صرف 2 نوٹ لے کر ڈیرہ غازی ہاں اپنے ایک دوست کے پاس گیا۔ اس نے وہ 2 نوٹ ایک کرنسی ایکسچینج میں دیے تو انہوں نے ان 2 نوٹوں کے عوض مجھے 35,000 روپے دیے۔ میں حیران ہو گیا کہ مجھے تو وہ لوگ اس طرح کے بہت سارے نوٹ دے کر گئے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا اور رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر کو جو گرنے کے قریب تھا مرمت کرایا اور 2 کنال کا خوبصورت گھر بنایا۔ اپنی بیٹی کی ایک اچھے گھرانے میں شادی کی۔ میرے بیٹے کو بہت اچھی جاب مل گئی اور میں خود رزق حلال میں مشغول ہو گیا۔ آج میرے پاس صحت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے۔